نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق اللہ العظیم۔ جب انسان کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر ہر آدمی کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، مسلمان کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، اور اگر وہ غیر مسلم ہو تو اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، فرشتے جب زمین پہ اترتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں اس کا پورا تذکرہ فرمایا اور پورا نقشہ کھینچ کر امت کے سامنے بیان کیا کہ مومن آدمی کے دنیا سے جانے کے وقت اس کی کیفیت کیا ہے، اور اگر کوئی کافر آدمی ہے اور اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اختصار کے ساتھ بیان فرمایا، کلا اذا بلغت التراقیہ، جب انسان کی روح پہنچ جاتی ہے حلقوم تک، وقیل من راق، اب گھر کے اندر ایک آواز چلتی ہے کوئی دم درود کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، سب گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ اب جدائی کا وقت آ چکا ہے، والتفت الساق بالساق، ابھی آدمی اپنی ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی کے ساتھ رگڑتا ہے، الی ربک یومئذ المساق، اور اس نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہوتا ہے۔ یہ کون شخص ہوتا ہے؟ فلا صدق ولا صلی، یہ وہ جس نے نہ دنیا میں تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، یہ دنیا میں جھٹلاتا تھا، روح گردانی کرتا تھا، ثم ذهب الى اہلہ یتمطى، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جاتا تھا بڑے اکڑ اکڑ کر، تکبر کرتے ہوئے، اولا لک فاولا، ہلاکت ہے اس کے لیے پس ہلاکت ہے اس کے لیے، ثم اولا لک فاولا، پس ہلاکت ہے اس کے لیے سو ہلاکت ہے اس کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری کیفیت کو بیان فرمایا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے انصار کے ایک جنازے میں، فانتہینا الی القبر، جب ہم لوگ قبر کے قریب پہنچے، ولما یلحد، ابھی قبر کھودی جا رہی تھی، قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، وجلسنا حولہ، ہم سب بھی حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے، کأن علی رؤوسنا الطیر، ہم اتنے ادب کے ساتھ بیٹھے گویا ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری حرکت سے پرندے اڑ جائیں گے، وفی یدہ عود ینکت بہ فی الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، آپ اس سے زمین کو کھرید رہے تھے، فرفع رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر، تم اللہ سے پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے، مرتین او ثلاثا، آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا ان العبد المؤمن اذا کان فی انقطاع من الدنیا، جب مومن آدمی کا وقت ہوتا ہے دنیا سے چلے جانے کا، واقبال من الآخرہ، آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا، نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ اب مومن آدمی کی جب روح قبض کرتے ہیں تو بیض الوجوہ، ان فرشتوں کے چہرے بڑے روشن ہوتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس، گویا ان کے چہروں پہ سورج چل رہا ہے، معہم کفن من اکفان الجنہ، اور یہ فرشتے اپنے ساتھ جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، وحنوت الجنہ،
جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، حتیٰ یجلسوا منہ مد البصر، یہاں تک کہ تا حد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جہاں تک انسان کی نگاہ جا رہی ہے یہ فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے بیٹھتے ترتیب کے ساتھ لائن کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آتا، حتیٰ یجلس عند رأسہ، اور اس شخص کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے۔ فیقول ایتھا النفس الطیبہ، اور اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے وہ پاکیزہ نفس، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، پس تو نکل جا اللہ کی طرف، بخشش کی طرف اور اللہ کی رضامندی کی طرف۔ اب اس کی روح کس طرح نکلتی ہے؟ آپ نے فرمایا فتخرج، جسم سے روح یوں نکل جاتی ہے، تصیل کما تصیل القطرۃ من السقا، جس طرح مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ بہہ جاتا ہے، مشکیزے سے جیسے پانی کا قطرہ بڑی آسانی سے بہتا ہے، اس طرح بڑی آسانی سے اس کی روح نکال دی جاتی ہے۔ اب فرشتے اعزاز میں فیأخذها، اس کی روح کو لیتے ہیں، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عین، جب بھی کوئی فرشتہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو پلک جھپکنے سے کم ہاتھ میں لے کر دوسرے کو دے دیتا ہے، حتیٰ یأخذوها، یہاں تک کہ دوسرا لیتا ہے، فیجعلوها فی ذلک الکفن، پھر اس کی روح کو اس کفن میں ڈال دیتے ہیں جو کفن فرشتے جنت سے لے کر آئے تھے، وفی ذلک الحنوط، اور اس کفن پر جنت کی خوشبو لگی ہوتی ہے۔ یعنی اعزاز میں فرشتے ایک دوسرے کو روح دیتے ہیں، سب اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آخر میں ایک کفن میں ڈال کر اس پہ خوشبو لگا کر اب یہ فرشتے روح لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ، اور اس سے ایسی خوشبو آتی ہے ساری زمین پہ پھیل جاتی ہے جس طرح مشک اور عنبر کی خوشبو ہوتی ہے۔ وجدت علی وجہ الارض، اور یہ خوشبو زمین پہ پھیل جاتی ہے۔ فیصعدونہ بہا، اب فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فلا یمرون بہا علی ملأ من الملائکہ، جب بھی یہ فرشتے اوپر ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، یعنی ایک آسمان سے دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر، تو ہر آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں الا قالوا ما ھذا الروح الطیب، یہ پاکیزہ روح کس انسان کی ہے کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات میں خوشبو پھیل گئی، یہ کس انسان کی روح ہے؟ فیقولون، فرشتے کہتے ہیں فلان ابن فلان باحسن اسمائہ التی کانوا یسمونہ بہا فی الدنیا، فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اس کا نام اس کے باپ اور دادا کا نام لیتے ہیں، بڑے خوبصورت ناموں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، وہ جو اس کے دنیا میں نام تھے، دنیا میں نام اور جو لقب تھا تو بڑے خوبصورت ناموں سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حتیٰ ینتہوا بہا الی السماء الدنیا، یہاں تک کہ آسمان دنیا کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ فیستفتحونہ لہ، اب آسمان دنیا پہ دستک دیتے ہیں، ہر آسمان پر اللہ نے پہرے کے لیے فرشتے مقرر کیے، تو جب تک اجازت نہ ہو کوئی آسمان پہ اوپر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دستک دیتے ہیں، فیفتح لہم، تو ان کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، فیشیعہ من کل سماء، پس یہ فرشتے آسمان میں پھیل جاتے ہیں، مقربوہا الی السماء التی تلیہا، اور پھر یہ والے فرشتے ان کے ساتھ اوپر والے آسمان تک جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے روح کے اعزاز میں استقبال میں دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، حتیٰ ینتہا بہا الی السماء السابعہ، یہاں تک کہ یہ روح پہنچتی ہے 7ویں آسمان تک، یعنی پہلے آسمان کے فرشتے اعزاز میں دوسرے تک جاتے ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے روح کے ساتھ تیسرے تک، تیسرے کے چوتھے تک، چوتھے سے 5ویں تک، 5ویں سے 6ٹھے تک، 6ٹھے سے 7ویں تک۔ فیقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، تم لکھ دو میرے اس بندے کے نام اعمال کو علیین میں، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اس کو اب لوٹاؤ زمین کی طرف، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، یقیناً میں نے انسان کو زمین سے پیدا کیا، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، اسی میں انسان کو لوٹاؤں گا، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی سے میں انسان کو دوبارہ پیدا کروں گا۔
اب ساتوں آسمانوں پہ روح اوپر تک پہنچی، اس کا اعزاز ہوا۔ اب جیسے اس انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فوراً ہی فتعاد روحہ فی جسدہ، اب روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے، روح جسم میں لوٹتی ہے۔ فیأتیہ ملکان، اب قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ، اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، پہلا سوال ہوتا ہے تیرا رب کون تھا؟ فیقول ربی اللہ، چونکہ یہ مومن آدمی ہے یہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، پھر سوال ہوتا ہے تیرا دین کون سا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، یہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین دین اسلام تھا۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تم کیا کہتے ہو اس انسان کے بارے میں جو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فیقول، وہ مومن کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول تھے، ہمارے پیغمبر تھے۔ فیقولان لہ، اب فرشتے کہتے ہیں وما علمک، تجھے کیسے پتہ چلا؟ فیقول، وہ جواب کہتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے زندگی میں اللہ کے قرآن کو پڑھا تھا، فآمنت بہ، میں کتاب اللہ پر ایمان لے کر آیا تھا، وصدقت، میں نے قرآن کی تصدیق کی تھی۔ فینادی مراد من السماء، اب چونکہ سب سوالوں کے جواب درست دیے، اب آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ فافرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت سے ایک لباس لے کر آؤ، بچھونا لے کر آؤ، تو جنت کا بستر ڈالا جاتا ہے۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، میرے اس بندے کو جنت کا لباس پہناؤ۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، میرے اس بندے کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دو، تو اب ایک کھڑکی کھلتی ہے۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، اب وہاں آتی ہے جنت کی خوشبو، جنت کی تر و تازہ آب و ہوا۔ فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے تا حد نگاہ، جہاں تک انسان کی نگاہ کی انتہا ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ وفی روایت، ایک حدیث میں وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ أَحْسَنُ الْوَجْهِ، ایک شخص آتا ہے قبر میں اس کے سامنے جس کا چہرہ بڑا خوبصورت، حسن الثیاب، کپڑے بڑے خوبصورت، طیب الریح، اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ فیقول ابشر بالذی یسرک، وہ کہتے ہیں خوشخبری ہو تجھے اس کے ساتھ جس کے ساتھ تجھے راحت اور خوشی ملے گی۔ ھذا یومک الذی کنت توعد، پس یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا قبر کا، یہ وہی دن ہے۔ فیقول لہ، یہ شخص اس سے کہتا ہے من انت، آپ کون ہو کہ اتنے خوبصورت چہرے کے ساتھ لباس کے ساتھ آئے؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، اس طرح خوبصورت چہرے اور لباس میں آنے والا وہ تو بھلائی اور خیر کی خبر لے کر آتا ہے، تم کون ہو؟ فیقول، وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ فیقول رب اقم الساعہ، اب یہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کا اتنا اعزاز کیا، جنت کا بچھونا، جنت کا لباس، جنت کی کھڑکی کھلی، تو یہ کہتا ہے اے میرے رب تو قیامت کو قائم کر دے، رب اقم الساعہ، قیامت قائم ہو جائے، حتی ارجع الی اہلی و مالی، تاکہ میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، اپنے بیوی بچوں کو بتاؤں کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا اور یہ میرا اکرام ہوا۔ تو یہ مومن آدمی کی روح قبض کرنے کا واقعہ، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا تذکرہ فرمایا۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ جب مومن کی روح قبض ہونے لگتی ہے تو تا حد نگاہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، ایک قطار میں آتے ہیں، سب نے سفید اور خوبصورت لباس پہنا، خوبصورت کفن ان کے ہاتھ میں، معطر خوشبو اس کو لگی ہوئی، ملک الموت سرہانے بیٹھتا ہے، اتنی راحت سے روح نکال دی جاتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ زمین پہ بہتا ہے۔ پھر اس کی روح کے اعزاز میں ایک اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہاں تک کہ جنت کے کفن میں اس روح کو ڈال دیا جاتا ہے، کفن پہ جنت کی خوشبو لگا دی جاتی، پھر اس کو لے کر آسمان پہ جاتے ہیں، آسمان پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات میں خوشبو پھیل گئی؟ فرشتے بڑے اچھے ناموں کے ساتھ
القاباز کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، آسمان پہ دروازہ کھلتا ہے، یہ اوپر جاتے ہیں، پہلے آسمان والے اعزاز میں اس روح کے ساتھ دوسرے آسمان تک، دوسرے والے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، 7 آسمانوں پہ یہ روح پہنچ جاتی ہے۔ علیین میں اس کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ پھر اب جو نیک آدمی ہے اس کی روح علیین میں ہوتی ہے، گناہگار کی روح سجین میں نیچے ہوتی ہے۔ اب دنیا میں جیسے اس انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، اور پھر قبر میں 2 فرشتے آ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور اس سے وہ 3 سوال ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور جو تمہاری طرف پیغمبر بھیجا گیا تھا وہ پیغمبر کون تھا۔ اگر تینوں کے جوابات صحیح دے دیتا ہے تو حدیث میں آپ نے سنا اللہ وہ حکم دیتا ہے اس کے لیے جنت کا لباس لاؤ، جنت کا بچھونا بچھاؤ، ایک کھڑکی کھولو تاکہ تازہ آب و ہوا جنت سے آنا شروع ہو جائے۔ اب یہ شخص بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھتا ہے ایک انسان خوبصورت لباس میں نہایت معطر اس کو نظر آتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، تیرا نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ کاش میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹوں اور ان کو بتاؤں اللہ نے مجھے کتنے اعزاز کے ساتھ نوازا۔ اب کافر کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، ان العبد الکافر، جب کافر بندے کا آخری وقت آتا ہے، اذا کان فی انقطاع من الدنیا، دنیا سے چلے جانے کا، و اقبال من الآخرہ، آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا، نزل الیہ من السماء ملائکۃ سود الوجوہ، آسمان سے جو فرشتے اترتے ہیں ان کے چہرے نہایت سیاہ ہوتے ہیں، نہایت کالے چہروں والے، معہم المسوح، ان کے پاس ٹاٹ کا لباس ہوتا ہے، کفن نہیں ہوتا، ٹاٹ ہوتا ہے، فیجلسونہ منہ مد البصر، وہ بیٹھ جاتے ہیں تا حد نگاہ، ثم یجیء ملک الموت، پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، حتی یجلس عند رأسہ، اور آ کر اس آدمی کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، فیقول، اور پھر اس کی روح کو خطاب کر کے کہتا ہے، ایتھا النفس الخبیثہ، او خبیث روح، اخرجی الی سخط من اللہ، نکل اس کے جسم سے تو اللہ کی ناراضگی کی طرف، تو نے اللہ کو ناراض کیا تھا، اب اللہ کے عذاب اور سزا کے لیے تیار ہو جا۔ اب یہ روح اس کے جسم میں فتفرق فی جسدہ، یہ روح اس کے جسم میں بکھر جاتی ہے، جو روح اس کے جسم میں منتشر ہوتی ہے، اب وہ باہر نکلنا نہیں چاہتی، ایک ایک رگ کے اندر، خون کے اندر، جسم کے اعضاء میں بکھر گئی۔ آپ نے فرمایا اب یوں اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْزَعُ الصَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، اس کو یوں کھینچ کے نکالا جاتا ہے جس طرح لوہے کی گرم سلاخ ہو اور اس پر تر روئی ہو، تر روئی کو لوہے کی گرم سلاخ پہ لگا دو وہ چپک جاتی ہے، پھر اس کا ایک ایک دھاگا نکالا جاتا ہے۔ تو اب ایک ایک دھاگا جو نکالو تو بڑے کھینچ کھینچ کے نکالتے ہیں، اس طرح اس کافر آدمی کی روح کو جسم سے یوں کھینچ کھینچ کر نکالا جاتا ہے، تو روح جسم میں بکھری ہوئی ہے اور اس کے ایک ایک جز کو ایک ایک رگ سے نکالا جا رہا ہے۔ فَيَأْخُذُهَا، جب روح نکال دی جاتی ہے، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا، اب نہیں کوئی فرشتہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا، طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر، حتیٰ یجعلوها فی تلک المسح، اس روح کو ڈال دیا جاتا ہے اس ٹاٹ میں، جو ٹاٹ وہاں سے لے کر آئے تھے، انتہائی برا اور بدبودار کپڑا، اس بدبودار کپڑے میں اس بدبودار آدمی کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے، وَتَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ، اب اس سے ایک سی بدبو آتی ہے جیسے کسی مردار سے بدبو آتی ہے، وجدت علی وجہ الارض، اور یہ بدبو سطح زمین پر پھیل جاتی ہے، فیصعدون بہا، اب فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، فلا یمرون بہا علی ملأ من الملائکہ، پس نہیں گزرتے فرشتوں میں سے کسی جماعت کے پاس سے، الا قالوا، مگر فرشتوں کی جماعت کہتی ہے، ما ھذا الروح الخبیث، یہ کس خبیث آدمی کی روح لے کر آئے ہو، یہ کس خبیث کی روح ہے کہ ساری کائنات میں بدبو اور تعفن پھیل گیا۔ فیقولون فلان ابن فلان، فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں شخص ہے جو فلاں کا بیٹا تھا، فلاں ہے جو فلاں کا بیٹا ہے، بأقبح اسمائہ التی کان یسمى بہا فی الدنیا، انتہائی برے ناموں کے ساتھ فرشتے اس کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں،
حتی ینتہی بہ الی السماء الدنیا، یہاں تک کہ یہ روح آسمانی دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ فیستفتح لہ، اب فرشتے دستک دیتے ہیں کہ دروازہ کھولا جائے، فلا یفتح لہ، لیکن آسمان کا دروازہ اس خبیث روح کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ حکم ہوتا ہے اس کے لیے دروازہ مت کھولو، اب روح کے لیے دروازہ نہیں کھلتا۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور یہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو جائے۔ یعنی کافر کا جنت میں جانا یوں محال ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے۔ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فیقول اللہ عز وجل، اب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اکتبوا کتابہ فی سجین فی الارض سفلا، جاؤ اور لکھ دو اس کے نامہ اعمال کو سارے زمین کے نیچے جو جگہ ہے سجین میں۔ اب اس کے نامہ اعمال کو سجین میں رکھ دیا جاتا ہے، اس برے آدمی کی روح کو وہاں لوٹایا جاتا ہے۔ فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا، اس کی روح کو آسمان سے یوں پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے گویا وہ آسمان سے نیچے کی طرف گر گیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندوں نے اس کو اچک لیا، او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا تیز و تند ہوا نے اس کو دور کی جگہ میں پھینک دیا۔ اب یہ روح جب زمین پہ دوبارہ پھینکی گئی اور اس آدمی کو جب قبر میں رکھا گیا، فتعاد روحہ فی جسدہ، اب اس کے جسم میں روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ کافر آدمی کے جسم میں اب روح لوٹتی ہے۔ ویأتیہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ، اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، دونوں آ کر سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون تھا؟ فیقول ہا لا ادری، وہ کہتا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے زندگی نافرمانی میں گزار دی، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے۔ فیقولان لہ، فرشتے دوسرا سوال کرتے، ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ فیقول ہا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے زندگی تو نافرمانی میں گزار دی، مجھے نہیں معلوم کہ دین کون سا ہے۔ فیقولان لہ، تیسرا سوال ہوتا ہے، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو پیغمبر تمہاری طرف بھیجا گیا تھا تم اس پیغمبر کو جانتے ہو، اس پر ایمان لائے ہو؟ فیقول ہا لا ادری، وہ کہتا ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ فینادی مناد من السماء، اب آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے، کذب عبدی، اس میرے بندے نے جھوٹ بولا، زندگی نافرمانی میں گزاری، فافرشوہ من النار، اس کے لیے بستر لے کر آؤ جہنم کی آگ کا، جہنم کی آگ کا اس کے لیے بستر لاؤ، وافتحوا لہ بابا الی النار، اس کے لیے کھڑکی کھول دو جہنم سے، فیأتیہ من حرھا وسمومھا، تاکہ جہنم کی حرارت، تپش اور گرمی اور لو اس کو پہنچتی رہے۔ وَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، اس کی پسلیاں دوسری پسلی میں گھس جاتی ہیں، ایک پسلیاں دوسری پسلی میں گھس جاتی ہیں۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، ایک نہایت برے چہرے والا آدمی آتا ہے، قبیح الثیاب، اس کے کپڑے بہت برے، منتن الریح، جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ فیقول ابشر بالذی یسوءک، وہ کہتے ہیں خوشخبری ہو اس کے ساتھ کہ جو چیز تجھے غمگین کر دے۔ ھذا یومک الذی کنت توعد، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ شخص پوچھتا ہے، فیقول من انت، تو کون ہے؟ فوجہک الوجہ یجیء بالشر، تیرا چہرہ تو بری خبر لے کر آتا ہے، تو کون برا آدمی ہے؟ فیقول انا عملک الخبیث، میں تیرا وہی برا عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا۔ فیقول رب لا تقم الساعہ، اب یہ کہتا ہے اے اللہ تو قیامت کو قائم مت کرنا، قیامت قائم نہ ہو کہ وہاں کا عذاب پھر کتنا سخت ہوگا، آخرت کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ تو بہرحال اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن آدمی کی روح کا بھی تذکرہ فرمایا، کافر کی روح کا بھی تذکرہ فرمایا۔
اس لیے انسان ہر وقت دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں سے حفاظت فرمائے۔ موت کی سختیاں، مرض الموت کی سختیاں بڑی سخت ہوتی ہیں جب انسان کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کوشش ہو زندگی اچھی گزاریں تاکہ ہماری موت بھی اچھی آئے۔ خدا نہ کرے اگر زندگی نافرمانی میں گزر جائے تو پھر انسان کی موت بھی اچھی نہیں آتی۔ عربی کی ایک کتاب ہے حسن الخاتمہ و سوء الخاتمہ، اس میں انہوں نے واقعات لکھے، اچھی زندگی گزاری تو کیسی موت آئی، بری زندگی گزاری تو کیسی موت آئی۔ اس میں عرب کی ایک لڑکی کا واقعہ کہ وہ قرآن کریم کے حافظہ تھی، رمضان المبارک میں سحری کے بعد تلاوت شروع کرتی تھی، افطاری تک اس کا ایک قرآن پورا ہو جاتا تھا، روزانہ اس کا معمول تھا۔ ایک دفعہ تلاوت کرتے کرتے قرآن پورا ہونے لگا، افطاری کا وقت قریب آیا، ماں نے جواب دیے، سوال کیا، بیٹی آؤ افطاری کرو ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا امی جی قرآن پورا کر کے آتی ہوں۔ قرآن پورا کیا، سجدہ شکر کرنے کے لیے سجدے میں گئی، وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ ماں نے آواز دی، بیٹی آؤ، جواب نہ آیا، بیٹی آؤ، جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ جب ہلایا پتہ چلا بیٹی کا سجدے کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ تو زندگی اچھی گزری، اللہ نے کیسی اچھی موت عطا فرمائی۔ روزے کی حالت ہے، پورا قرآن کریم تلاوت کیا ہے، سجدے کا وقت ہے، افطاری کا بابرکت وقت ہے، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے اچھی زندگی اچھی موت، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے خدا نہ کرے اگر بری زندگی ہو تو کیسی موت آتی ہے۔ عرب کی ایک لڑکی تھی، ساری زندگی ناچ گانے میں گزر گئی، نیم برہنہ لباس پہن کر بازاروں کی اسٹیج کی زینت بنتی تھی۔ ایک دفعہ اسی طرح نیم برہنہ لباس پہنا اسٹیج پر گانا گانے کے لیے آئی، اچانک گانا گاتے گاتے نیچے گر گئے، ہسپتال لے جایا گیا، پتہ چلا لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے والد اور بھائی کو بلایا کہ لاش کو لے کر جاؤ، وہ لوگ لاش کو لے کر گھر آئے، لڑکی کو غسل دیا۔ اب جب کفن کا کپڑا اس کے جسم پہ لپیٹتے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، جسم نظر آنے لگتا۔ دوبارہ کفن کا کپڑا لپیٹا، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوا، جسم نظر آنے لگا۔ کسی نے کہا موٹا کپڑا لپیٹو، وہ لپیٹا، تھوڑی دیر بعد وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوا، جسم نظر آنے لگا۔ انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لڑکی کے جسم پر کفن کا کپڑا ٹکتا کیوں نہیں ہے۔ کہا کسی عالم سے پوچھو۔ اس دور کے ایک بڑے جید عالم تھے، ان سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے علماء کو فراست دی ہوتی ہے۔ اس عالم نے پوچھا یہ بتاؤ اس لڑکی نے زندگی کس میں گزاری تھی؟ انہوں نے کہا زندگی تو ناچ گانے میں گزری، نیم برہنہ لباس پہننے میں، بازاروں کی زینت بننے میں گزری۔ اس عالم نے کہا جب اس نے زندگی بھر اپنے جسم پہ کپڑا نہیں ڈالا، اپنے جسم کو نہیں ڈھکا، کبھی والد نے، بھائی نے، محرم نے نہیں کہا کہ تو اپنے جسم کا پردہ کر، غیروں کے سامنے اس طرح نہ آ، آج اللہ بھی گوارا نہیں کرتا اس کے جسم پہ کفن کا کپڑا آ جائے۔ جب اس نے جسم پہ زندگی میں کپڑا نہیں ڈالا، اب اللہ بھی کفن کا کپڑا گوارا نہیں کرتا۔ وہی ہوا، کفن کا کپڑا نصیب نہ ہوا۔ ایک چارپائی پہ ڈالا گیا، ارد گرد کنات باندھ دی گئی، 3 سے 4 آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھے اور اس لاش کو لے کر گئے۔ جیسے قبرستان پہنچے، باپ نے بیٹی کو قبر میں رکھا، اوپر جلدی سے ہی جیسے ہی ٹائلیں رکھیں، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، زلزلہ ہوا اور وہ زمین قبر کے اندر دھنس گئی۔ آگے اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوا، لیکن زندگی بری گزری تو موت بھی بری آئی۔ اس لیے انسان زندگی اچھی گزارے تاکہ اس کا خاتمہ بھی اچھا ہو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر میں لکھا، ایک شخص کی ساری زندگی شراب پینے میں گزر گئی، جب موت کا وقت آیا اس کے قریب کلمہ پڑھتے تھے کہ پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ آگے سے کہتا تھا خود بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، خود بھی پیو مجھے بھی پلاؤ۔ تو زندگی چونکہ اسی جملے میں گزری تھی، شراب پیتے اور پلانے میں، تو موت کے وقت بھی یہی جملہ زبان پہ تھا۔ امام ذہبی نے لکھا ایک شخص نے زندگی شطرنج میں گزار دی، جوا کھیلتے ہوئے، موت کا وقت قریب آیا، اس کے قریب کلمہ پڑھتے تھے، وہ کہتا تھا شطرنج کی گوٹیاں لے کر آؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو، تاکہ شطرنج بیٹھ کر کھیلیں۔ بس یہی جملہ زبان پر تھا، یہی بولتے بولتے دنیا سے چلا گیا۔ پنجاب کا شخص تھا، ساری زندگی بھینسیں پالتا تھا، یہی کام تھا اس کا۔ اب آخری وقت آیا، بیٹے کہتے ابو جی پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ کہتا فلاں بھینس کے آگے چارہ ڈالو، فلاں کو پانی پلاؤ، فلاں کی رسی کھولو،
فلاں کا دودھ نکالو، تو زندگی چونکہ بھینسوں میں گزری، کبھی مسجد کا رخ نہ کیا، کبھی عبادت اور نماز نہیں تھی، تو موت کے وقت وہی کلمات زبان پہ جاری ہوتے ہیں جو کلمات انسان دنیا میں زیادہ کہتا ہے۔ تو اگر دنیا میں زیادہ وقت تلاوت میں، ذکر میں گزرتا ہے، تو موت کے وقت اللہ وہی کلمات زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی تلاوت میں گزری، اللہ نے موت کے وقت تلاوت جاری کر دی، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ تو بہرحال اس حدیث میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ انسان اچھی زندگی گزارے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ خاتمہ اچھا کرے اور اللہ قبر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔